ولایت دو طرح کی ہے، ایک ولایت عامہ اور دوسری ولایت خاصہ۔ میں نے عرض کر دیا ہے ولی کا معنی ہے دوست، ولی اللہ، اللہ کا اب سارے ہی ہم اللہ کے دوست ہیں۔ اگر میں کوئی آپ سے پوچھوں کہ آپ میں سے کوئی اللہ کا دشمن کون ہے، وہ کہے گا کہ میں اللہ کا دشمن ہوں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ کوئی کہے گا کہ میں اللہ کا دشمن ہوں، آپ دشمن نہیں ہیں، اللہ کے دشمن نہیں نا، پھر کیا ہے؟ اللہ کے دوست۔ آپ بھی اللہ کے دوست ہیں، یعنی ولی اللہ ہے۔ ولایت دو طرح کی ہے، ایک ولایت عامہ اور ایک ولایت خاصہ۔ ہم جو ولی ہیں تو ہم عام ولی ہیں، یعنی ہمارے اندر ولایت عامہ ہے، ہم بھی اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے والے ہیں، اللہ کے دشمن ہیں نہیں۔ اللہ کا دشمن تو ملعون ہے، لعنتی ہے۔ لیکن جو اللہ کے ولی ہیں، جو ولی اللہ ہیں، ان کو اللہ نے ولایت خاصہ عطا فرمائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا یا نبی اللہ کہ ولی اللہ کی نشانی کیا ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا الذین اذا رعوا ذکر اللہ، فرمایا جس بندے کو دیکھ کر تمہیں رب یاد آ جائے سمجھو وہ اللہ کا ولی ہے۔ جس بندے کو دیکھ کر تمہیں رب یاد آ جائے فرمایا سمجھو کہ اللہ کا ولی ہے۔ ولی اللہ کیسے ہوتے ہیں؟ ہمیں حدیث شریف بتلاتی ہے۔ ہمارے لیے کسوٹی جو ہے، ہمارے لیے سب کچھ اللہ کا قرآن ہے یا نبی علیہ السلام کا فرمان؟ الترغیب و ترہیب کے اندر ایک روایت ہے، امام منذری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے ایک روایت نقل فرمائی ہے، فرمایا انہم مار بیوت اللہ ہم اہل اللہ عز وجل، فرمایا تمہیں بتاؤں اللہ والے کون ہیں؟ فرمایا حدیث شریف میں آیا ہے کہ اللہ والا وہ ہے جو اللہ کے گھروں کو آباد کرتا ہے۔ اللہ والے وہ ہیں جو اللہ کے گھروں کو آباد کرتے ہیں، وہ اللہ والے ہیں۔ یار ہم نے سمجھا کہ شاید ننگے پاؤں چلے ولی اللہ بن جاتا ہے، کوئی ٹال پہن لے گلے میں ولی اللہ بن جاتا ہے، موٹے دانوں والی تسبیح پہن لے ولی، یہ کوئی کسوٹی نہیں، یہ ولایت کی نشانیاں، ولایت کی نشانیاں نہیں۔ میں نے عرض کی ولایت دو طرح کی، ولایت عامہ اور ولایت خاصہ میں بھی آگے دو قسمیں ہیں، ولایت وہبی اور ولایت کسبی۔ ولایت وہبی وہ ہے کہ جو انسان ماں کے پیٹ سے ہی اللہ کا ولی پیدا ہو، جیسے حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ ابھی پیدا ہی ہوئے، رمضان الشریف کا چاند جو ہے وہ طلوع ہو چکا تھا اور لوگ اسی اندیشے میں تھے کہ پتہ نہیں چاند طلوع ہوا کہ نہیں ہوا۔ حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے دودھ نہیں پیا، ماں کا دودھ نہیں پیا، تو اماں جان جو ہے وہ بڑی پریشان ہوئی، لے کے حضور غوث پاک کے نانا جان شیخ عبداللہ شومی رحمت اللہ تعالی علیہ، اور وہ بھی اللہ کے ولی ہیں، ان کے پاس لے کر گئی، ابا جی آپ کا نواسا دودھ نہیں پی رہا۔ کہا بیٹا کیسے پیے؟ اس نے روزہ رکھا ہے۔ بیٹا اس نے روزہ رکھا ہوا ہے۔ حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ ورضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ مادرزاد ولی ہیں۔ یہ ہے ولایت وہبی۔ ایک ہوتی ہے ولایت کسبی۔ ولایت کسبی کیا ہے کہ انسان فرض اپنی عبادات جو ہے وہ پوری کرے، پھر فرائض کے بعد نوافل بھی ادا کرے اور اللہ کے قریب ہو جائے اتنا کہ بندہ اللہ کا ولی بن جائے۔ یہ ہوتی ہے ولایت کسبی۔ یاد رکھیں ولایت کسبی ہو سکتی ہے، نبوت کسبی نہیں ہو سکتی۔ ولایت یعنی بندہ ولی ہو سکتا ہے زیادہ عبادت کرنے کی وجہ سے، بہت ہی عبادت کی ہے بندہ صحابی بھی نہیں بن سکتا، عبادت زیادہ کرنے سے بندہ نبی بھی نہیں بن سکتا، ولی بن سکتا ہے، ولی بن سکتا ہے لیکن نبی نہیں بن سکتا۔ یہاں میں آپ کو ایک حدیث پاک جو ہے نا سناتا جاؤں، المعجم الاوسط کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہمیں حدیث شریف جو ہے وہ بتلا رہی ہے کہ اللہ کا ولی بننا ہے تو کیسے بننا ہے، اللہ کا پیارا بننا ہے تو کیسے بننا ہے۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ آپ احباب کی نظر کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کافی دن ہو گئے ہمیں نظر نہ آئے، ہماری آنکھیں ترس گئی کہ رسول اللہ کے چہرے کی زیارت کریں، دل دھڑکنا بند ہو گئے کہ کب مصطفیٰ علیہ السلام کی زیارت نصیب ہوگی۔ کہتے ہیں میں نبی علیہ السلام کو تلاش کرنے کے لیے نکلا اور مجھے کہیں سے پتا چلا کہ ایک غار کے اندر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی عبادت فرما رہے ہیں۔
اور یاد رکھیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ساری زندگی اللہ کی عبادت کی. اللہ خود فرماتا ہے محبوب تیرے پاؤں سوج گئے ابھی تو آرام کر لے. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیا فرماتے ہیں؟ ما عبدنا کا حق کا عبادت کا، یا اللہ میں تیری عبادت کا حق ادا نہیں کر سکتا. ساری زندگی جنہوں نے اللہ کی یاد سے جو ایک لمحہ برابر بھی غافل نہ ہوئے، وہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یا اللہ میں تیری عبادت کا حق ادا نہیں کر سکتا. سنو جتنے بھی میرے دوست احباب سنجٹ ساتھی ہے جنہیں بھی اتنے آئے نے، میری گلاں تساں نوٹ کرنیاں نے، پلے بننیاں نے. کوئی اپنا ہے کوئی بیگانہ ہے جو کسی مسلک سے بھی تعلق رکھنے والا ہے، میں اس کو کہتا ہوں کہ یہی سنیت جو آج میں بیان کر رہا ہوں نا، ہمارا یہی عقیدہ ہے، آج بھی ہے کل بھی ہے اور یہی رہے گا. اللہ کے فضل و کرم سے جو آج بیان ہوگا یہ اصل سنیت میں آپ کو انشاءاللہ سمجھاؤں گا کہ اصل سنیت ہے کیا. میں نے جب سے ادھر میں نے مسجد کی امامت کے فرائض سنبھالے ہیں، تب سے ہی میرا یہ ارادہ اور مشن یہ تھا، میں نے کسی دوسرے کو کیا چھیڑنا ہے اور میں نے کسی دوسرے کے خلاف کیا بولنا ہے. جب میرے اپنے سیدھے ہو جائیں گے پھر کسی کی خبر لیں گے. میرے اپنے جب سیدھے ہو جائیں گے نا پھر میں کسی اور کی خبر لوں گا. تو اس لیے پہلے آپ کی اصلاح ضروری ہے، پہلے آپ کو پتا ہو کہ ہمارا عقیدہ ہے کیا. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو تلاش کرنے کے لیے نکل پڑا. مجھے پتا چلا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک غار میں ہیں اور اللہ کی عبادت میں مشغول ہے. کہتے ہیں میں جب وہاں پہنچا تو میں نے دیکھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام سجدے کی حالت میں تھے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کر رہے تھے. کہتے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اتنا لمبا سجدہ کیا میں سمجھا کہ شاید نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی روح مبارک پرواز کر گئی. اتنا لمبا سجدہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا. لیکن جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سجدے سے سر اٹھایا، جب سر اٹھایا تو میں دیکھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے میری طرف توجہ فرمائی اور کہا معاذ بن جبل تو؟ کہا یا نبی اللہ میری آنکھیں ترس گئی آپ کو دیکھنے کے لیے، میں آپ کی تلاش میں نکلا تھا لہذا میں نے آپ کو پا لیا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پتہ ہے میں نے سجدے سے سر کیوں اٹھایا؟ فرماتے میں سجدے میں تھا، میں نے کیوں سجدے سے سر اٹھایا؟ عرض کی یا نبی اللہ میں تو سمجھا تھا شاید انک قد قبضت، میں سمجھا شاید آپ کی روح قبض ہو گئی، لیکن آپ نے شکر اللہ کا سجدے سے سر اٹھایا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے معاذ ابھی میرے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے. فرمایا ان اللہ تبارک و تعالی یقرئک السلام، اللہ نے جبرائیل کے ہاتھ میرے لیے سلام بھیجا ہے. سبحان اللہ، اللہ نے سلام بھیجا ہے جبرائیل امین کے ذریعے. اور کہا کیا ہے اللہ پاک نے؟ جبرائیل امین حاضر ہو کے کہتے ہیں وَيَقُولُ لَكَ مَا تُحِبُّ أَنْ أَفْعَلَ بِأُمَّتِكَ، یا رسول اللہ آپ کی کوئی حاجت ہے آپ کی امت کے لیے؟ آپ اپنی امت کے لیے کچھ مانگنا چاہتے ہیں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو میں اپنے رب سے مانگنا چاہتا ہوں نا مجھے بیان کرنے کی بھی ضرورت نہیں. واللہ انہ علیم بذات الصدور، میرا رب سینے میں چھپی ہوئی باتیں بھی جاننے والا ہے، مجھے بیان کرنے کی ضرورت نہیں. جبریل تو جا، اللہ جانتا ہے میرے دل میں کیا ہے. حضرت جبریل امین اللہ کی بارگاہ میں پہنچے، تھوڑی دیر گزری پھر آ گئے. یا نبی اللہ، اللہ پھر سلام کہتا ہے، اللہ سلام کہتا ہے. اور پھر فرمایا کہ جب اللہ اعلم فذهب، فرمایا تو جا اللہ جانتا ہے. ثم جاءني فقال انه يقول لا اسلك في امتك. حضرت جبرائیل علیہ السلام پھر آگے کہتے ہیں یا نبی اللہ آپ نے تو نہیں بتلایا. اللہ کہتا ہے جبریل جا کے میرے محبوب کو تسلی دے، اپنی امت کے لیے پریشان نہ ہو. سبحان اللہ، اپنی امت کے متعلق پریشان نہ ہو. کیوں کہ کہا کہ محبوب میرا تیرے ساتھ وعدہ ہے کہ نہ تجھے رسوا ہونے دوں گا نہ تیری امت کو رسوا ہونے دوں گا. سبحان اللہ. نبی علیہ الصلوۃ آگے جو بات میں کرنا چاہتا ہوں اتنی لمبی حدیث پڑھ کے میں آخری الفاظ جو ہیں آپ احباب کی اس پر توجہ دلانا چاہتا ہوں. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں وہاں موجود تھا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے معاذ میں تجھے ایک بات نہ بتاؤں؟ میں تجھے ایک بات نہ بتاؤں؟ یا رسول اللہ حکم فرمائیں. فرمایا فسجدت فافضل ما يتقرب به الى الله السجود. فرمایا اے معاذ بن جبل میں تجھے آج کہتا ہوں اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز رہا کر کیونکہ جو بندہ اللہ کے قریب ہونا چاہتا ہے نا فرمایا وہ سجدے میں گر جائے، اللہ کی بارگاہ میں اپنی پیشانی جھکا دے، کیونکہ انسان سب سے زیادہ اللہ کے قریب اس وقت ہوتا ہے جب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے. سبحان اللہ. سب سے زیادہ قریب بندہ اللہ کی بارگاہ میں تب ہوتا ہے جب انسان سجدے کی حالت میں ہوتا ہے. اگر اللہ کے قریب ہونا چاہتے ہو تو سجدوں کے ذریعے اللہ کے قریب ہو.
مقام ایسے ملتے ہیں، بغیر عبادت کے مقام نہیں ملتا، بغیر عبادت کے مقام نہیں ملتا. یہ پکی بات ہے، اللہ کے قرآن کا فیصلہ. فرمایا محبوب اٹھائیں 14واں پارہ، اللہ تعالیٰ سورہ نحل میں ارشاد فرماتا ہے کہ محبوب وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، محبوب جب تک سانسوں کی ڈوری چلتی ہے اپنے رب کی عبادت کرتے رہو، رب کی عبادت کرتے رہو. یا رب غیر عبادت کے کبھی کسی کو مقام نہیں ملا، کبھی نہیں کسی کو مقام ملا. اور یہ جو بندہ، یہ جو ہم تو بات کا کہتے ہیں نہیں جی وہ ہمارے فلاں پیر و مرشد جی وہ یہ کرتے ہیں، وہ یہ کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں، وہ ہوتے جو ولی ہیں جی بولو، لیکن وہ تو یہ کرتے ہیں، وہ فلاں کام کرتے ہیں، وہ فلاں کام کرتے ہیں. وہاں تو یہ بھی چلتا ہے، وہ پیتے پلاتے بھی ہیں، کہتے ہیں تھوڑی پی لئیے تو کی ہویا، اور کہتے ہیں جی وہ تو یہ بھی کہتے ہیں. میں نے کہا سنو، تمہارے پیر صاحب ہمارے لیے حجت نہیں، تمہارے پیر صاحب ہمارے لیے حجت ہے. اچھا حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک شیطان آیا بادل کی صورت میں، کہنے لگا عبد القادر میں تیرا رب ہوں، جا آج کے بعد میں نے تیرے اوپر ہر حرام کام جو ہے وہ تمہارے لیے حلال کر دیا، اور عبادت